السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود، اور آج ہمارا موضوع ہے ازمہ، یعنی دمہ، یا بچوں میں جس کو دمہ کہتے ہیں، اور اسی کو برونکل ایسما بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت بعد بچے جو اٹھ کے ایک دم کھانسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض کی چھاتی سے آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض کو شارٹنس آف بریتھ بھی ہوتا ہے۔ ان کی جو لنگس ہیں، ان کے جو پھیپھڑے ہیں، ان کے اندر جو سانس کی نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، سویل ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے ارد گرد، نالیوں کے ارد گرد جو پٹھے ہوتے ہیں ان کے اطراف کی وجہ سے بھی تنگ ہو سکتی ہیں، اور ایکسیسو میوکس کی وجہ سے بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ یا تنگ ہونے کی اور ساری وجوہات ہیں۔ بچے کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کو دمہ بھی کہتے ہیں، کسی کو بڑوں میں دمہ یا برونکل ایسما کہتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بچے ایسے کہ ہنسنا مشکل ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا زیادہ ہنسے تو ان کے ساتھ ان کی جو سانس کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یا بعض بچے تھوڑا سا چلیں بھی تو ان کو جو ہے نا اس سے بھی سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کی جو مختلف وجوہات ہے، مثلا اگر والدین میں یہ تکلیف ہے تو پھر بچوں میں بھی یہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے، بچوں کو بھی سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر بچوں کو چھاتی کی انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو سانس کی تکلیف ہے وہ ہو سکتی ہے۔ موسم کی تبدیلی جو ہے یہ بہت بڑا اثر کرتی ہے، سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو تو اس کی وجہ سے بھی سانس کی خرابی ممکن ہے۔ یا پھر ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس سے بھی سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ پھر بعض الرجیز ہے، وہ بچے کو دیکھنا ہے کہ کس چیز سے الرجی ہے۔ بعض کو الرجی کی وجہ سے سانس کی تکلیف ہوتی ہے، مثلا پولن کی وجہ سے الرجی تو نہیں ہے، یا پھر اس کو ڈسٹ کی وجہ سے الرجی تو نہیں ہے، یا پھر وائٹ جو چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں گربھپات جو کاٹ لیتے ہیں ان کی وجہ سے الرجی تو نہیں ہے، یا پھر جو پیٹ ڈینڈرس ہے، جیسے گھروں میں کوئی بلی پالی ہوتی ہے یا کوئی کتا رکھا ہوتا ہے تو ان کے جیسے بڑوں میں ڈینڈرف ہو جاتی ہے، ایسے ان جانوروں میں بھی ڈینڈرف بن جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ بچوں کو الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو کاکروچ وغیرہ گھروں میں ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کی جو پیپسائڈ جو ہے وہ ان کے وہ ختم کر جو میڈیسن ہے اس کی وجہ سے بھی بچوں کو الرجی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھنا تو یہ ہے کہ بچے کو کسی وجہ سے الرجی تو نہیں ہے، یا بچے کے والدین کو جو ہے وہ سانس کی پرابلم تو نہیں تھی، کہیں اس کی وجہ سے بچے کو یہ مسئلہ تو نہیں ہو رہا، یا کہیں اس کو چیسٹ انفیکشن تو نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ تو، یا موسم کی تبدیلی جو ہے وہ تو وجہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں وجہ تھے کہ بچے کا جو ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے یا اس چیز کو ختم کرنا۔ اگر کسی وجہ سے الرجی ہے، وہ الرجی کی جو وجہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، یہ ساری چیزیں غور کرنی ہے۔ اگر سانس زیادہ مسئلہ ہو تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا ہے تاکہ اس کی سانس جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اگر آپ اپنے بچے میں یا بڑوں میں ایسی کوئی تکلیف دیکھیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں، یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو صحت و کامیاب، صحت و جو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ شکریہ۔